لیکن نظام الدین میں یہ پہلا حادثہ نہیں ہے جو پیش آیا ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں جو پیش آیا ہے۔ جب سے نظام الدین قائم ہے اور جب سے یہ تحریک چل رہی ہے، جب سے اللہ پاک نے اس کام کو چلایا، اس وقت سے آج تک نظام الدین ان حالات سے محفوظ نہیں ہے۔ اور میں نے ابھی تفصیل سے بتایا کہ یہ ان حالات سے تو خیر القرون بھی محفوظ نہیں ہے۔ خیر القرون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ساتھیوں سنتے ہیں اس ویڈیو کو، کیا بتایا گیا ہے مرکز نظام الدین منگلہ علی مسجد کے بارے میں، کیوں مرکز آج تک محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی موجود ہیں اور انصار مہاجرین تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کے سامنے۔ یہ خیر القرون بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ سب ہوگا اور ہوتا رہے گا اور آئندہ بھی ہوگا، سن لیں اچھی طرح، آئندہ بھی ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مولانا نے 6 لوگوں پر اعتماد کیا کہ مجھے ان 6 لوگوں پر اعتماد ہے۔ ان 6 لوگوں میں ایک مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام یہ مجمع سارا جانتا ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد راز انہی کی کتاب ہے۔ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نصاب میں داخل کیا اور وہ چل رہی ہے پوری دنیا میں۔ اتنا بڑا پہاڑ آدمی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر اعتماد کیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان 6 میں سے جسے چاہو امیر بنا لو۔ اس میں ایک مولانا احتشام الحسن کاندھلوی بھی تھے۔ حضرت کے انتقال کے بعد مولانا مخالف اختلاف میں آ گئے کہ یوسف کو امیر کیوں بنایا گیا، یوسف کو امیر کیوں بنایا گیا، اور دیگر بہت سے اختلافات ان کے ذہن میں تھے۔ مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد یہ اختلافات ہوئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر علماء سے کہا کہ ان 6 میں سے جسے چاہو آپ امیر منتخب کر لو۔ ان 6 لوگوں نے کام شروع کیا، بیٹھے تو سب نے یہ کہا کہ بھئی ہم اپنی ساری ذمہ داری ان 2 اکابر کو دیتے ہیں، حضرت شیخ زکریا صاحب اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے ہاتھ میں دیا کہ یہ دونوں فیصلہ کریں گے۔ یہ دونوں رات میں بیٹھے، پوری رات دونوں رائے مشورہ کرتے رہے، لیکن دونوں ایک رائے پر جمع نہیں ہو سکے۔ صبح حضرت تہجد میں حضرت نے طلب کیا دونوں کو کہ کیا سوچا، تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوری رات ہم نے سوچا، میری رائے حافظ مقبول حسن صاحب کے بارے میں بنی ہے اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کی رائے یوسف کے بارے میں بنی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل میوات اور اہل دہلی جتنا یوسف پر جمع ہوں گے اتنا کسی پر جمع نہیں ہوں گے۔ تو اس پر حضرت شیخ نے فرمایا اب میری بھی رائے یوسف کے بارے میں ہے۔ تو کہا کہ جب آپ لوگوں کی یوسف پر اعتماد ہے تو پھر یوسف کو ذمہ داری دے دی جائے۔ تو اس فیصلے پر مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے مسائل تھے، اختلاف ہوا۔ مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد وہ اختلاف کرتے رہے، نظام الدین سے باہر آ کر اور مسائل اچھالتے رہے، اور اس مسئلے میں فقیہ الامت مفتی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کے بڑے مفتی، پوری دنیا جن کو جانتی ہے فقیہ الامت کے نام سے، اور دارالعلوم میں 30 سال اور مظاہر میں 20 سال مفتی رہے، صدر مفتی، اور ان کی فتاوی محمودیہ چھپی ہوئی ہے، پوری دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے۔ اتنے بڑے مفتی سے خط و کتابت ہوئی اور اس میں بہت کچھ حضرت کو کہا، مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اختلافات میں بہت کچھ کہا، وہ چھپا ہوا ہے فتاوی محمودیہ کے اندر، علماء اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خط و کتابت ہوئی اس مسئلے میں، قاری طیب صاحب کو بھی بہت کچھ حضرت نے الٹا سیدھا کہا، اور ان حضرات نے کہا ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، اور وہ اختلاف کرتے رہے اور اسی اختلاف کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ مولانا احتشام الحسن جن کا نام پوری دنیا میں تبلیغ کی نسبت پہ پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں کی موجودہ بستی کا واحد علاج پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے، اور وہ دنیا سے اس حال میں گئے کہ تبلیغ کے خلاف مخالفت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو 40 مقیمین مرکز سے باہر نکل گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت پر کہ بچے کو امیر بنایا گیا، نہیں، مولانا یوسف صاحب کی عمارت پر نہیں، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو جب امیر بنایا گیا تو 40 مقیمین مرکز سے باہر نکل گئے کہ ایک بولنے والے کے بعد ایک گونگے کو امیر بنایا گیا، انعام گونگا، اس گونگے کو امیر بنایا گیا، اس پر 40 لوگ مرکز سے باہر اختلاف کر کے چلے گئے۔ حضرت شیخ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی سے رائے نہیں لی اور مولانا انعام الحسن صاحب کی عمارت کا اعلان کر دیا، اس اعلان پر 40 لوگ مرکز سے باہر۔ اور مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں مولانا رحمت اللہ میرٹھی مرکز کے مقیمین میں سے تھے، بہت بڑے پہاڑ آدمی، مدراس پورا انہی کے حصے میں آتا ہے، فاتح مدراس انہیں کہا جاتا ہے، مرکز کے مقیمین میں سے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر پر جاتے تھے تو فجر بعد کا بیان مولانا رحمت اللہ میرٹھی کرتے تھے،
اور مدراس والوں میں یہ تھا کہ اگر حضرت جی ثالث کوئی بن سکتا ہے تو مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی ہی بن سکتے ہیں، اتنا بڑا پہاڑ آدمی۔ مولانا نے ایک اجتماع میں بھیجا، اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے اجتماع ہوتے تھے، 313 لوگ اجتماع میں جمع تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی نے تقریر کی 313 کے عنوان پر بدر پر، اور تقریر کی اور سارے 313 کو تشکیل کر کے سب کو نظام الدین لے کر آئے۔ اتنا بڑا پہاڑ آدمی، مقرر آدمی تھے۔ لیکن انعام الحسن کو امیر کیوں بنایا گیا؟ اور بہت سے اختلافات تھے، وہ مرکز سے باہر نکل گئے۔ جب سمندر کی موجوں سے موج باہر آتی ہے تو پھر وہ کیچڑ بن جاتی ہے۔ اس کی طاقت اس وقت تک ہے جب سمندر کی موجوں کے ساتھ مل کے وہ موج بنے تو بڑی بڑی کشتیوں کو الٹ دیتی ہے، لیکن جب موج سمندر سے باہر آتی ہے تو پھر وہ کیچڑ ہے، پھر اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی، مولانا مستقیم صاحب مرکز میں مقیم ہیں، انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جماعت بنا کے بھیج دی بستی اجتماع میں۔ ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی بھی وہاں آ رہے ہیں، مرکز سے نکلنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو ہم نے مولانا انعام الحسن صاحب سے پوچھا، حضرت مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی بھی آ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ لوگ تو ان کے بیان کے دل دادا ہیں، لوگ تو ان کو جانتے ہیں، کیا کریں ہم؟ تو مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کا اصرار ہو تو جھگڑنا مت، ان کو بیان کرنے دینا، تشکیل آپ کرنا۔ تو مولانا مستقیم صاحب نے خود فرمایا کہ ہم گئے، اجتماع میں یہی ہوا، مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی میرٹھ سے بغیر مشورے کے اپنا پہنچے اور لوگوں نے اصرار کیا، ان کا بیان ہوا، بیان کرنے بیٹھے۔ 3 گھنٹے بولنے والا رحمۃ اللہ میرٹھی آدھے گھنٹے کے بعد آگے چل نہیں سکے اور کرسی سے نیچے اتر گئے۔ پھر مولانا مستقیم صاحب بیٹھے اور 2 گھنٹے بات کر کے تشکیل کی مجلس۔ یہ مرکز میں آج نہیں ہوا، میاں جی عیسیٰ صاحب کتنا بڑا پہاڑ آدمی، تبلیغ کے مقامی کام جن کی کتاب ہے اور پوری دنیا تبلیغ کے نام سے جانتی ہے، اور وہ تبلیغ کے بڑے آدمی تھے، لیکن مرکز سے نکلے اور پھر گم ہو گئے۔ ایک فرید صاحب تھے علی گڑھ کے، بہت بڑے آدمی، مرکز سے نکلے گم ہو گئے۔ اور کتنی آپ کو بتاؤں، کتنی تفصیلات۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے مرکز سے نکلنے کا، بہت اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں اور یہ سب ہوا ہے مرکز سے۔ تو ساتھ ہی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئی بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ اپنے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔